بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی برکت و فضیلتوں کے کیا کہنے۔ ایک اہل سعادت کے ایک عمر رسیدہ بزرگ مدینہ شریف کے ایک بیرونی محلے میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے، یعنی وہ سعادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ کیا کہنے، ایک تو سیدہ کے گھرانے سے ہوں اور پھر رہائش بھی مدینہ شریف میں ہوں، اور مکان ان کا کرائے کا تھا۔ کئی برس کا کرایہ مالک مکان کو ادا نہ کر سکے، حالات ایسے تھے، مفلسی تھی، غربت تھی کہ کرایہ دار ہونے کے باوجود کرایہ ادا نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی کافی مقروض تھے، اپنے گھر کے گزر بسر کے لیے لوگوں سے کافی کچھ ادھار لے رکھا تھا اور ادھار چکانے کے بھی حالات نہیں تھے۔ حضرت صاحبزادے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تمام مکان کا جتنا بھی کرایہ تھا، صاحب کا جتنے بھی مہینوں سالوں کا تھا، وہ سب ادا کیا۔ جتنا بھی انہوں نے قرضہ وغیرہ لیا ہوا تھا وہ سب کا سب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کر دیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ چند روز قبل میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں اپنا استغاثہ پیش کیا تھا، اپنی عرضی پیش کی تھی، اپنا معاملہ پیش کیا تھا کہ یا سیدی، یا حبیبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری مالی حالت بہت خراب ہے، مالک مکان اور باقی دیگر قرض خواہ بھی تنگ کر رہے ہیں، اتنا قرض ہو چکا ہے مجھ پر، قرض چکانے کے حالت نہیں ہے اور تمام لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ تو حامی بے قصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایک دوست آنے والا ہے، وہ آ کر تمہاری مدد کرے گا۔ تذکرہ اولیاء صفحہ نمبر 93۔ کیا کہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا امت ہی کس حال اور کس پریشانی میں ہے، اور جب آپ محبت سے استغاثہ پیش کرتے ہیں درود و سلام کے ساتھ تو آپ کی سنوائی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے انتہا پریشان ہیں، کافی عرصے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کر رہے ہیں، اپنی عرضی لگا رہے ہیں، اپنے حالات پیش کر رہے ہیں، لیکن ہماری مدد نہیں ہو رہی۔ تو معاملہ سارا کا سارا محبت کا ہے، توجہ کا ہے۔ جتنی زیادہ آپ کو ان سے محبت ہوگی اتنی ہی تڑپ کے ساتھ آپ اپنا معاملہ ان کی بارگاہ میں رکھیں گے اور اتنی ہی جلدی وہاں سے سنوائی ہوگی۔ تو دیکھیں، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عمل، ہماری اخلاص میں کمی ہو، ہمارا کوئی عمل ایسا ہو جو رکاوٹ بنا ہوا ہو، ہماری کوئی عادت، ہمارا کوئی معاملہ ایسا ہو جو ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ بن گیا ہو۔ تو کوشش کریں اپنے اعمال پر، اپنی سوچوں پر، اپنے طرز زندگی پر، روزمرہ کے حالات پر نظر ثانی کریں۔ اگر ایسا کچھ دکھتا ہے جس سے لگتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے درمیان یہ معاملہ اٹک گیا ہے، اس بات کو نکال دیجیے۔ ہو سکتا ہے کوئی معاملہ، کوئی عادت، کوئی چیز، کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو اور اس وجہ سے آپ کا استغاثہ ان تک نہ پہنچ رہا ہو۔ کوشش کیجیے، نظر ثانی کیجیے، آپ دل سے پکاریے، توجہ دیجیے، طرف دکھائیے، ضرور بالضرور نظر ثانی ہوگی، انشاءاللہ عز و جل ضرور بالضرور آپ کی بات سنی جائے گی۔ اس طرح ان کی بات سنی گئی، ان کے سالوں کا قرض ادا ہو گیا، ایک پل میں ایسی کرم نوازی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ توجہ کے ساتھ محبت سے درود و سلام پڑھیے، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ کرم نوازی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، سب کی جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص قربت کرم نوازی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔